جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر, شہباز بات کر رہا ہوں. جی کال کٹ گئی تھی تو پیارے شہباز بھائی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا مسئلہ نا دینی کی بجائے تھوڑا سا نفسیاتی بھی ہے. جی آپ کو کسی ماہر نفسیات سے سر, ماہر نفسیات سے میں 2 سال جو ہے نا علاج کرواتا رہا ہوں. اچھا, لیکن وہ مکمل ختم نہیں ہو رہا میرا مسئلہ جو ہے نا. چلیں کچھ مولانا بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر و برکت کریں. وہ میرا نا وہ کچھ روحانی بھی بتائے نا کیا کو میرے جی اوپر وہ کچھ بتانے لگے. جی بتانے لگے. وہ جادو دن ہوا ہوا. نہیں انشاءاللہ جادو نہیں ہے آپ پر, کچھ بتانے لگے ہیں آپ کو. ہاں جی, کتنی دیر میں؟ ابھی بتا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, جادو نہیں آپ پر ہوا کوئی, آپ اپنے ذہن سے نکال دیں, صرف آپ وہم کا شکار ہو گئے وسوسے کا. اب اس کے لیے بات تو وہی ٹھیک ہے جو طاہر صاحب نے کہی کہ نفسیاتی کسی ماہر سے آپ کو علاج کرانا چاہیے. روحانی طور پر آپ اتنا کریں کہ یہ نوٹ کر لیں, 131 بار یا سلام اول آخر درود شریف, اور درمیان میں یا سلام 131 بار صبح اور شام پڑھ کر نا پانی کا پھونک مار کر پیا کریں, اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. یا سلام 131 بار. اچھا, اول آخر درود شریف, اللہ شفا دے, تندرستی دے. بس یہی کرنا ہے, یہی کافی ہے. چلو ٹھیک ہے, اللہ فضل فرمائے. بارک اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کا پروگرام فتاوی آن لائن 11 ماہ صرف اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, جبکہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں یہ پروگرام بلا ناغہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی, روحانی, معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں, تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 1177. یاد رہے کہ پورے پاکستان سے, کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی بھی صاحب کال کرنا چاہیں تو یہ نمبر ان کے لیے بالکل فری ہے. اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر, عالم بعمل, مجدد, محقق, وحدت امت کے دائی, سب کو ساتھ لے کر چلنے والے, دلیل کی بات ماننے والے اور دلیل ہی سے بات کو منوانے والے, میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہیں. جی مولانا, ہمیں پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر گناہ کبیرہ کا اکثر ذکر ملتا ہے, کیا حدیث مبارکہ میں بھی گناہ کبیرہ کا ذکر ہمیں دستیاب ہے؟ یہ ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے. جس طرح قرآن مجید نے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے, اسی طرح بہت سی احادیث میں رسول کریم علیہ السلام نے بھی کبائر کا ذکر کیا کہ یہ گناہ بڑے بڑے ہیں, اور علماء نے کوشش کر کے ان کو اکٹھا بھی کر دیا. الکبائر بھی مل جاتی ہیں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, اسی طرح ابن حجر مکی کی. تو ان میں وہ سارے گناہ جن کو قرآن میں اور سنت رسول کریم علیہ السلام میں کبیرہ کہا گیا, وہ سارے اکٹھے کر دیے, ان کے دلائل بھی دے دیے, ان کی خرابیاں اور برائیاں بھی بیان کر دیں. باقی کبیرہ گناہ کی موٹی علامت یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کے کرنے والا جہنم میں جائے گا, یا اس پر اللہ کی لعنت ہے, یا دین میں اس پر کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہے, اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. یہ موٹی موٹی کچھ علامتیں ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ معمولی نہیں ہے, صغیرے نہیں کبیرے. باقی جیسے میں نے بتا دیا نا کہ الکبائر اگر اردو ترجمہ بھی ہو گیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ پڑھیں تو بہت عمدہ اور آدمی کی زندگی تبدیل کرنے والی کتاب ہے. مولانا ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ آپ کی وضاحت چاہیں گے علمی اعتبار سے, کہ بعض اوقات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی بہت بڑا نہیں تھا, لیکن وہی عمل جو ہے وہ بندے کو جہنم کے اندر لے گیا. اس کی مثال جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بڑا گناہگار آدمی تھا,
تو نیک اور پارسا بندہ اسے بار بار منع کرتا تھا. جب نہ منع ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے, میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے, میرے اختیارات کو محدود کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا, جیسا کہ روایت کے اندر آتا. طاہر صاحب, آپ کے ذہن میں یہ سوال جو پیدا ہوا نا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ کیا, یہ چھوٹا نہیں. اس سے پتا چلا کہ وہ آدمی بے شک بظاہر نیک تھا, پارسا تھا, مگر اسے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نصیب نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بے خبر تھا, ورنہ اگر وہ جانتا کہ اللہ قادر ہے, وہ رحیم ہے, تو یہ بات کیوں کہتا کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا. جی بالکل, یہ فتویٰ دینا, اس کا حکم لگانا, اس کا پتہ, اس سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, جاہل اور نادان تھا. ورنہ اللہ غفور رحیم ہے, قادر مطلق ہے, جو چاہے کرے, اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا. تو اس کو اسی جرم کی سزا ملی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی نہیں, تم اس کی صفات سے آگاہ نہیں. وہ جیسا قرآن کریم میں آتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدری, کہ اللہ کو جانا ہی نہیں ہے اس نے. اس لیے زبان سے بات نکالتے وقت بہت احتیاط چاہیے. آپ نے فرمایا لوگ بہت موقعوں پر ایک بات کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ اسی کی بنا پر وہ جہنم میں 60-70 سال نیچے گرتے چلے جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اکرام اللہ نے بکر سے. ماشاء اللہ, بڑے دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ رابطہ کیا اکرام اللہ صاحب. درمیان میں وہ کچھ مصروفیات وغیرہ تھی, الیکشن تو نہیں لڑ رہے تھے. جواب آپ نیا سال نہیں فرمایا, وہ خط کے ذریعے. وہ یار اصل میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چونکہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے, اب 1-2 بندے ہم نے تلاش کیے ہیں الحمدللہ, تو آپ کو تحریری جواب بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد دیں گے. جی رمضان تک آپ ہم سے زبانی سوالات و جوابات کر لیں, پھر انشاءاللہ باضابطہ جو سیٹ اپ ہے نا وہ تھوڑا وقت چاہتا ہے. جی کہ آپ کو لکھی ہوئی بات بتانا, اس کا حوالہ دینا, پھر لکھ کے دینا, پھر آپ کو ایک لفظ کے ہم پابند ہوتے ہیں. جی اس گفتگو کے اندر تھوڑی سی گنجائش رہتی ہے ہمارے حق میں. وہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے. جی بالکل, انشاءاللہ وہ پوری کریں گے. آپ کا خط ہمارے پاس ہے, محفوظ ہے. جی جواب دیں گے انشاءاللہ رمضان کے کو 15 دن بعد. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا. کچھ چیز پوچھنا چاہیں گے اس وقت تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, میں پھر تھوڑی دیر بعد آپ تک. جی کیجیے. جی بارک اللہ فیک. جی مولانا, ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے اور عام گھروں کے اندر اس سوال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو بھائی نے لکھا ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا, عدت کے دوران اگر اس بیچاری کو کسی مجبوری کی بنا پر اپنے گھر سے نکلنا پڑے تو کیا وہ گھر سے نکل سکتی ہے؟ اور تھوڑی سی مجبوری کی نوعیت بھی واضح کر دیں کہ کس طرح کی مجبوری ہو تو گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 2 حکم ہیں. ایک تو ہے عدت کا. عدت کا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک, یا اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتی. عدت کا تو معنی صرف یہ ہوتا. دوسری بات ہے جس کو دین میں احداد کہتے ہیں, سوگ, کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک زیب و زینت نہیں کر سکتی. کنگھی, پٹی, خوشبو وغیرہ, سرما اور اس طرح جو ہے مہندی, پڑکیلا لباس, زیورات, یہ نہیں استعمال کر سکتی. باہر نکلنے کی بات ہے, مجبوری کی کوئی بات نہیں. نہ بھی مجبوری ہو تو جا سکتی ہے دوائی لینے کے لیے, سودا صرف لینے کے لیے. کوئی آدمی فوت ہو گیا وہاں تعزیت کے لیے, یا کوئی شادی ہے اس میں سادہ لباس میں شریک ہوں, اس پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ گھر میں بند کی ہوئی ہے, قید نہیں. وہ زیادہ سے زیادہ جو علماء کہتے ہیں وہ یہ کہ رات وہاں آ کر گزارے, مگر اس کی بھی کوئی اتنی زبردست دلیل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لوگوں کو جو جن عورتوں کو یہ جن عادت حج اور عمرے پر لے جاتی تھی, تو کوئی ایسی بات نہیں, صرف وہ سوگ کرنا اور نکاح نہیں نیا کر سکتی. اس کا خیال رکھنا چاہیے. باہر جانے کی کوئی بات نہیں, اگر کوئی ضرورت ہو تو بے شک جائے. کوئی بچی پڑھا رہی ہے مدرسے میں, وہ جا کر اپنا جو کام ہے وہ کرے, اس میں کوئی بندش نہیں. جی بارک اللہ فیک. یہ عموماً مسئلہ مولانا گھروں پہ درپیش ہوتا ہے, تو اس میں تو کچھ لوگ بہت زیادہ علتیں نکالتے ہیں, بہت سختی کرتے ہیں. گھر میں بھی نہیں سہن میں بیٹھنے دیتے, پیچھے کمرہ ہوتا ہے اس میں بند کر دیتے ہیں, کسی مرد کے سامنے نہیں آنا, کسی سے ملنا نہیں. یہ ساری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں, خواہ مخواہ بیچاری عورتوں کو پریشان کر رکھا. جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی کہ زیب و زینت نہ کریں. باقی باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں, جانا پڑے تو جائے. دوائی لینی ہے, کوئی سودا سرف لینا, کسی سے ملنا, یا کوئی ملازمت کر رہی ہے تو بے شک جائے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جی
تو رات اگر وہاں آ کر اپنے مکان پر ہے تو چلو بہتر ہے، اختلاف سے بچ جائے گی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی پابندی کوئی نہیں، جتنے دن جی چاہے باہر گزار لے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ نے المحلہ میں اس پر بہت زور سے لکھا کہ ایک روایت ہے لوگ لیے پھرتے وہ اتنی مضبوط نہیں، اس لیے یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے جی۔ جزاکم اللہ، یعنی عام زندگی نارمل زندگی جیسے بندہ گزارتا ہے۔ زینت سے بچے بس۔ جزاکم اللہ۔ مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے جی کہ ختم شریف یا رسم کل وغیرہ میں کھانے کی چیز کیا فی نفسے ہی جائز رہتی ہے؟ کیونکہ عام طور پر اس نے لکھا ہے کہ اہل حدیث لوگ ایسے کھانے کو پسند نہیں کرتے۔ جو کھانے لوگ پکاتے ہیں نا یہ ہیں دو قسم کی، بات کو واضح طور پر آپ سمجھیں۔ ایک ہے عام میتوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگ، بے شک وہ 30ویں دن کریں یا 10ویں دن کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کھانا پکا کر کھلا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یہ بات بذات خود بری نہیں ہے، اچھی بات ہے میت کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے صدقہ کرنا، اس میں خرابی نہیں۔ دن جو اپنی طرف سے مقرر کر لیے، جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں، جس دن چاہے کرے، مگر انتظام کے طور پر ہے کہ یاد آ جاتا ہے کہ جو مرا یا دوسرے کو، اس لیے پابندی سے روک کر رہے تھے، تو اس لیے یہ تو بات اتنی کو بری نہیں رہ گئی۔ بات کہ اس پر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا دین میں کسی کھانے پر۔ یہ خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحجت القائہ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بیوقوف یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک نہیں ثواب پہنچے گا جب تک کھانا آگے نہ ہو، قرآن نہ پڑھے، جاہل ہے، اس کو سمجھاؤ۔ دونوں باتیں الگ الگ کی جا سکتی ہیں، اس لیے مسئلہ نہیں ہے، کوئی لوگوں نے ضد سے یہ باتیں بڑھا رکھی۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، جس پر قرآن مجید پڑھا جائے نا، قرآن مجید پڑھنے سے وہ کھانا نہیں حرام ہو گیا۔ انہوں نے نیک نیتی سے پکایا کہ ہم اس کے ذریعے مردے کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اگر اس میں کچھ بدعت شامل ہوگی انہیں ثواب ملے نہ ملے، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا، کوئی وجہ نہیں اس کے حرام ہونے کی۔ اور جو کہا کہ لوگ کچھ پرہیز کرتے ہیں وہ دوسری وجہ سے کرتے ہیں، اگر کوئی حرام سمجھتا تو خیر وہ تو جاہل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے کہ اگر ہم یار ان کھانوں میں شریک ہوں اور اس رسم میں ان کا ساتھ دیں تو یہ تعاون ہو جائے گا، بیعت کو فروغ ہوگا، یہ رسم جو ہے پکی ہو جائے گی، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم کیوں ایسی چیزوں میں شامل ہوں جو دین میں ثابت نہیں، مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا، اگر کوئی کھلائے اور کھا لے تو جائز۔ ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن مجید کو اپنے ذہن سے نکال دیں، قرآن پڑھنا نہیں حرام کرتا، یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائیں اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں ہیں، اس پر قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، وہ اس نیت سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جائے، انہیں نہیں کھا سکتا آدمی، اگر کھاتا ہے تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا۔ تو ان کو الگ کرنا چاہیے کہ عام میتوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بات دھیان سے سن لیں، خاص طریقہ ٹھیک ہے، یعنی مردے کو بے بس اور بیچارے کو سمجھ کر کے مدد کا محتاج ہے، ہم اس کی بخش کے لیے ترلے کرتے ہیں، ادھر ہم ولیوں سے مدد لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت دیں۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں، اگر مردے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ذرا ٹھیک کر لیں، کسی عالم سے پوچھ کے، مگر وہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیازیں دے کر جیسے اللہ کی قربانی اور نیاز ہوتی ہے ہم ولیوں کو خوش رکھیں، وہ ہمارے کام میں برکت دیں، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، وہ کھانے ناپاک ہی ہوں گے۔ یہ ان دونوں کو الگ کریں۔ ایصال ثواب کے لیے جو پکائے جاتے ہیں عام مردوں کے لیے، وہاں لوگ ان مردوں سے لینا نہیں کچھ چاہتے، ان کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طرح بخش ہو جائے۔ ولیوں کے نام پر جو پکائے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ولیوں کے بارے میں تو لوگ سمجھیں ہمیں بخشوائیں گے، ان کے لیے تو ایصال ثواب دھوکے کے لیے بولتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اچھا یہ ایک گزرے ہیں اپنے ایک عالم پرانے دور کے، یہ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ۔ جی جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بکر سے جی۔ اچھا بکر سے نیازی صاحب بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ علامہ روسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے روح المعانی جن کی ہے، روح المعانی لکھی، بہت اعلیٰ تفسیر، اور اس میں انہوں نے یہ مطلب شرک کا اور بدعت کا رد کی، مزارات پہ نظر و نیاز اور پختہ کپڑے بنانا، چومنا، اس قسم کی باتیں روح المعانی میں بھی اس کا بہت اچھے طریقہ سے رد کیا۔ پوچھنا یہ تھا بھائی یہ جو دیوبندی اور بریلوی بھائی یہ ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں علامہ آلوسی حنفی کو، یا غیر اہل سنت سمجھتے ہیں؟
یہ نیازی صاحب یہ ہے کہ جہاں تو ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس وقت تو بہت بیان کرتے ہیں کہ مفتی بغداد اور حنفیہ کے سردار علامہ روسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، اور جب وہ کوئی بات حقی لکھ دیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں نہیں ان کے خیالات بھی کچھ خراب ہو گئے تھے، وہ وہابیت سے متاثر ہو گئے تھے. تو نفس کے بندے ہیں یہ نیازی صاحب کے مطلب کی بات لیتے ہیں، اور اگر حق بات سامنے آئے تو کنی کی طرح آ جاتے ہیں. یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں. اگر حق طلب ہیں تو ان کی بات دیکھیں، دلیل دیکھیں. میں پروپگنڈا کہ نہیں یہ غلط ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں. تفسیر یہ ایک دوسری بات یہ جو مطلب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو اہل سنت سمجھتے ہیں، یہ بریلوی تھی، لیکن وہ انہوں نے تو بہت تعریف کی ہے حضرت البدایہ والنہایہ میں حضرت علامہ امام ابن کثیر کی. ابن رشد نے البدایہ والنہایہ اچھا ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی کیا اس میں بات؟ مطلب ہے حضرت امام ابن کثیر کی تعریف انہوں نے لکھی ہے، حضرت امام ابن کثیر نے. اور یہ نہیں، البدایہ والنہایہ تو ہے ہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب. ہاں اس میں مطلب ہے حضرت امام ابن تیمیہ، حضرت امام ابن تیمیہ. ہاں آپ کہنا چاہتے تھے کہ ابن تیمیہ کی تعریف کی، واقعی ابن تیمیہ کی انہوں نے یہ سمجھتے ہیں ان کو اہل سنت بریلوی بھی یہ امام ابن کثیر کو، لیکن وہ ان کی جو تعریفی کلمات ہیں ان کو نہیں مانتے. مطلب جب مانتے ہو تو پھر صاف باتوں کو مانو. نہیں نیازی صاحب جیسے میں نے پہلے عرض کر دی نا، آپ یہ اپنے دل میں جما لیں کہ یہ لوگ ہیں غرض کے بندے. اگر ابن کثیر کسی بات میں ان کا ساتھی ہے نا کہ مردے سنتے ہیں یا اس کو خبر ہوتی ہے جب کوئی قبر، پھر تو بہت راضی ہوں گے کہہ رہے سنت کے امام ابن کثیر. اور اگر بیچارہ کہیں لکھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی مدد نہیں دیتا، پھر اس کے بھی لگتے رہیں گے، پھر اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے. دین مذہب کوئی نہیں. اعتقاد بھی اور اس کے خلاف بھی یہ عجیب ان کی. ایسے پتہ چلتا نا کہ ان کا کوئی خاص نظریہ نہیں. تو پیارے بھائی پوری تاریخ اس بات سے بری پڑی ہے. جی جی مطلب یہ ایک آدھ بندے کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم دین کو لے لیں، کسی بھی تاریخ دان کو لے لیں، کسی بھی محقق اور مدبر کو لے لیں، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. انہوں نے تو رد کیا شرک و بدعت کو، رد کیا، بلکہ اسلاف نے تمام نے رد کی ہے. یہ صحیح بات ہے. جی جی ٹھیک کیا انہوں نے جو رد کیا. بس یہی میرا پوچھنا تھا. جی بالکل صحیح بات. بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی، اللہ خیر سے رکھے. جی مولانا بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کسی نسبت کے ساتھ کچھ پکاتے ہیں، مثلا 11 تاریخ کو، چاند کی 11 کو، یا کسی اور دن پکاتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بزرگ کو راضی کرنا ہے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک بزرگ ہے، میں اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے طفیل میری کوئی سختی، میری کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی کو دور کر دیں. یعنی جتنے لوگ بھی نظر و نیاز دلانے والے ہیں نا، کوئی بندہ ہمیں آج تک نہیں ملا جو براہ راست یہ کہنے والا ہو کہ چونکہ میں یہ کام کرتا ہوں میرا یہ ہو گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیاز جو دے رہا ہوں بندے کا نام لے کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں. طاہر صاحب اگر بات یہی ہوتی نا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور ثواب اس کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کو بخشتے ان سے محبت اور عقید کی وجہ سے، تو یہ پھر خراب بات نہیں تھی. یہ تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افطار میں لکھا کہ اگر یہی بات ہے کہ 11ویں کے بارے میں ہمارا یار کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ کہنے کی باتیں، اندر کی باتیں نہیں. صاف کہتے ہیں کہ جو 11ویں نہیں دے گا اس کا سارا کاروبار تباہ ہوگا. مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں دی، بلکہ صرف بھول گیا، بیڑی ڈوب گئی، کئی سال وہ ڈوبی. کال لے لیں جی یہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جی گل کرنی سی پائن بابے ہونا. بابا کس کو کہا ہے آپ نے؟ اگر تو پیر و مرشد کے حوالے سے کہا ہے، میاں جی کہہ لیں، حضرت صاحب کہہ لیں، شیخ صاحب کہہ لیں، کوئی بات نہیں. بابا جی بھی کہہ رہی ہے تو بتائیں بیٹا کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میاں جی ایک نا مسئلہ پوچھنا سی. جی ساڈے نا پوتا ہوا جی. ماشاء اللہ. اللہ مبارک کرے، زندگی دے، نیک کرے. وہ نانکیاں دے گھر جے. جی وہ حقیقہ کرنا کتنے کیتا جائے؟ جہاں جی چاہے کرنے، نانکے کرنے ان کی مرضی. اگر آپ اپنے گھر آپ بھی کرنے، بے شک وہ وہیں ہو بچہ تو کر سکتے ہیں. 7ویں دن کریں نا، 7واں دن گزر تو نہیں. مطلب نانکے گھر جانور لے دیے یا کہ نہیں، اپنے گھر ہی یہاں کرنے، وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے. چلو جی ٹھیک. اللہ قبول فرمائے، بچے کو اللہ تندرستی دے. آمین. اچھا جی ایک اور بات پوچھنی ہے. جی پوچھیے بہن پوچھیے. بچے نے شادی کرائی ہے اپنی مرضی سے، جی تو اب وہ اس کو پسند نہیں کرتا. جی جی 3 سال ہو گئے ہیں، نہ اس کو بلاتا ہے نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی. جی جی
میں نے اس کو طلاق دینی ہے ہاں ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے, بری صحیح بات کہتی ہی ہے. ہیں، صحیح. یہ آپ کی پسند کی ہے اور ایسا کرنا نہیں اچھی چاہیے. نہیں لگتی تھی اس وقت کیوں کی تھی؟ اب وہ شوق کہتا ٹھنڈا پڑ میں گیا. نے بہت اپنی مرضی سے کی تھی, سوچ سمجھ کے کی تھی, لیکن پتہ نہیں یہ مجھے جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے اچھی نہیں لگتی. نہیں یہ بری بات ہے, لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس طرح نہیں مذاق کرنا چاہیے. اب اس کو رکھے, اگر کوئی اس میں کوتاہی نظر آتی تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے, مگر یہ تو ٹھیک نہیں کہ محبت کی شادی کی اور اب بیچاری کو گھر سے نکالے, بہت ظلم ہوگا یہ. نہیں, اس کی کوتاہی کوئی بھی نہیں ہے. ہاں نہیں کوتاہی تو پھر اس کو سمجھایا نا کہ اس وقت کیوں تم نے اپنی مرضی کی تھی. دونوں میاں بیوی اتنے پریشان ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہم روتے رہتے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل مہربان کر دے. میری بہن آپ بھی یہ کرے اور اس بچی سے بھی کہہ دیں کہ دن رات میں کسی وقت نا 45 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل بسم اللہ سے شروع کر کے نا اور الضالین تک یہ پڑھ کر چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے نا اس پر پھونک مارے, سارے کھائیں پیے, انشاءاللہ خیر ہوگی. یہ عمل شروع کریں. 45 بار سورہ فاتحہ کسی وقت پڑھیں, دن اور رات میں کوئی پابندی نہیں. پڑھ کر جو نمک اور چینی ہے نا کچن میں استعمال ہوتا, سارے گھر کے لوگ کھاتے ہیں, اس پر پھونک مار دیا کریں. اچھا جی, ہاں خیر ہوگی ساری انشاءاللہ. چینی پہ پھونک مار دیا کریں یا خصوصاً اس کے لیے رکھ لیں؟ نہیں الگ رکھنے کی ضرورت نہیں, سارے کھائیں پیے. اچھا جی, ہاں انشاءاللہ خیر ہوگی, اللہ ہدایت دے. کتنے دن؟ نہیں یہ کرتے رہے, سب کے لیے اچھا ہے. وہ اس بچے کے علاوہ بھی انشاءاللہ خاندان میں اتفاق محبت اور صلح رہے گی. بہت اچھی بات میں نے بتا دی, سب لوگ اس پر مولانا عمل یہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی گھر پہ نئی چینی یا نیا نمک آئے نا تو آپ 45 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. پڑھ لیا 5-10 کلو منگوائی, پھر جب دوبارہ منگوائیں گے پھر ایک دفعہ پڑھ لیں. پھر پڑھ. مہینہ 15 دن 2 مہینے انشاءاللہ گزر جائیں اور گے. روزانہ بھی اگر پڑھتی رہے تو اس میں کوئی دیر تو نہیں لگتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہاں, جی. بہت مہربانی. اللہ رحم فرمائے. اللہ. مولانا بہن نے جو بات کی ہے اسے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ہمارے جب لوگوں نے یہاں تک بات طاہر صاحب پہنچا دی, اب فریب کی بات کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آ گئے نا جی؟ جی آ گئے جی. ماشاء اللہ آ گئے. چل رہا ہے جی ذرا. جی پوچھیے بھائی, سن رہے ہیں آپ کی بات. سنتا ہے نا؟ جی جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. عمرے کا کی طریقہ کار ہے؟ عمرے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ٹھیک ہے جی مولانا بتا دیں. عمرے میں کچھ زیادہ کام نہیں, حج کی رسم بہت تھوڑا کام ہے کہ آپ جائیں گے تو پہلی بات تو گھر سے چلتے وقت 2 رکعت نماز پڑھے, یہ خیر و برکت کے لیے ہر سفر میں چاہیے کہ جب بھی آدمی گھر سے جائے پڑھ لیا کرے. اور جب آپ جہاز پر سوار ہوں گے تو اس وقت پہلے احرام باندھ لیں, 2 چادریں پہن لیں, سر ننگا کریں, ایک چادر تہ بند کے طور پر باندھیں, ایک کندھوں پر ڈال لیں اور سر ننگا کر کے وہاں بھی موقع ملے تو 2 رکعت نماز جو نا احرام کی نیت سے پڑھ لیں. اور بعد میں پھر جب سلام کہیں اس کا تو زبان سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ شروع کر لیں. یہ احرام, اس میں پھر آپ سر نہیں ڈھانکیں گے, خوشبو نہیں لگائیں گے. اب مکہ معظمہ تک یہی پڑھتے جانا, جتنا پڑھا جا سکے نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے پڑھنا. جب مکہ معظمہ جائیں تو پہلا کام کرنے کا طواف کعبہ, کہ آپ سامان کسی جگہ رکھیں اور اگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں, بلکہ رات بھی سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کہ جاتے ہی ضرور کرنا. آپ اچھے طریقے سے آرام کر کے نہا کر پھر جائیں. نہا لیں, بے شک صابن خوشبودار نہ استعمال کریں, نہا لیں اور جائیں بیت اللہ شریف میں. مسجد حرام میں کوئی نفر نہیں جا کر پڑھنے, وہاں داخل ہو کر سب سے پہلا کام بیت اللہ شریف کا طواف ہے. 7 چکر حجر اسود سے شروع کرنے ہیں, حجر اسود پر ختم ہوں گے. 7 پھیرے بیت اللہ شریف کے گرنے, یہ طواف ہے. وہاں جو ہے نا حجر اسود کے سامنے صرف اللہ اکبر آپ نے کہنا, یا زیادہ سے زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے علاوہ لمبا چوڑا جو پڑھنے کے لیے لکھتے ہیں نا نیتیں وغیرہ, وہ کوئی نہیں کرنی. اللہ اکبر کہیں جیسے نماز کے لیے کہتے ہیں, یا بسم اللہ اللہ اکبر, بس اس کے سامنے یہ کہہ کر شروع کر دیں. طواف کے دوران میں کوئی ایسا ذکر نہیں جو آپ کے لیے ضرور یاد کرنا ضروری ہو. ایک دعا جو عام یاد ہے, جو آپ سے ثابت بھی ہے, کہ جب 3 دیواریں ختم ہو جائیں اور ایک دیوار رہ جائے گا رکن ایمانی سے لے کر حجر اسود کی جو ہے, تو یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ یاد ہو تو یہ پڑھے. باقی سارے چکر میں اگر وہ سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف لا اللہ جو جی چاہے پڑھے, خاموشی سے بھی اگر گھومتا رہے نا ادب سے, طواف درست ہے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائے گا,
मकाम इब्राहिम से दूर पीछे भी खड़ा होना पड़े तो कोई बात नहीं, मगर खड़े इस तरह होना कि सीध में हो जाए, वो हजर मकाम इब्राहिम भी सामने आ जाए, बैतुल्लाह शरीफ भी सामने आए, वहां 2 रकत नमाज पढ़नी। ये 7 चक्कर और 2 रकतें जब पढ़ ली, ये हो गया तवाफ। अब आप जाएंगे सही सफा मरवा के लिए, उसके लिए भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए जो लोग भूल जाते हैं कि फिर हजर असवद पर आना है। हजर असवद के सामने आकर रुख करके अगर बोसा दिया जा सके या वह हाथ लगाया जा सके ठीक, वरना सामने मुंह करके अल्लाह अकबर ये कह के फिर आप सफा की तरफ जाएं, सफा पर खड़े हो जाएं, दुआएं करें। वह जो दुआएं साबित हैं वो तो ये कि 3 बार आप कहें अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और कहें दौड़ना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है। नहीं, दौड़ना जरूरी नहीं, मगर जो दौड़ सकते हैं उनके लिए जो सबक है ना स्तून, उनके दरमियान जरा तेज चलना चाहिए। औरतें नहीं, मर्दों को तेज तेज चलना चाहिए, भागना नहीं। तो ये 7 चक्कर लगाने, उसके बाद हजामत बनवा लेनी, एहराम, तवाफ, सही और बाद में हजामत, ये 4 चीजें हैं जिससे उम्रा बनता। अच्छा, एक और बात है शेख साहब। हाँ, पूछ रहे हैं, बाकी ज्यादा तो है कि जाने से पहले आप मस्जिद में आए कल और वहां बैठेंगे, आपसे मुलाकात भी होगी और जो चीजें पूछनी होंगी पूछने। यहाँ वक्त होता है ना थोड़ा, बहुत लोग बेचैन होते हैं पूछने के लिए। जी पूछ। अच्छा, मैं एक बात और पूछने लगा हूँ जी, मेहरबानी जरा बता देना। जी जी। क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी इधर से जाए उम्रा करने के लिए, तो वो अपना उम्रा करने के बाद किसी और का उम्रा कर ले? ये इस सूरत में कर सकता है कि वो मदीना मुनव्वरा जाए या जद्दा जाए, किसी जगह जाए शहर से बाहर निकल जाए, फिर वहां से आए। ये जो है ना कि मक्का मुअज़्ज़मा से ही बाहर जाते हैं, थोड़ी देर दूर तनईम पे कर फिर उम्रे करते हैं, ये मेरे भाई साबित नहीं है, ये मनगढ़ंत है। सचमुच उम्रा वो ये जो आप शहर से बाहर से आए, मदीना से आए, जद्दा से जाए या जहां से जा रहे हैं, तो यहाँ से जाते हुए तो अपना करें ना, बाद में मदीना मुनव्वरा से आए तो किसी और का करें। जी हेलो जी भाई, हेलो जी भाई, जी जी, आवाज साफ नहीं आने लगी थी। अच्छा चल, जो उम्रा करने के लिए मौलाना कह रहे हैं ना कि बाकी बात मस्जिद में आके पूछ लें, कोई 50-100 बंदा यहाँ भी बैठा और बेशुमार बंदे टेलीफोन हाथ में पकड़ के बैठे हैं कार मिलाने। बिल्कुल कार मिले, आप इंशाल्लाह सुबह आए तो मुलाकात होगी, मसाइल भी पूछने। अब आपकी बारी खत्म, कुछ और लोग भी पूछना चाहते हैं ना। चलो ठीक है जी, अल्लाह खैर करे, मुबारक करे उम्रा। आप बता रहे थे। हाँ, नजर न्याज तो अब देखें ना, जिन लोगों ने इसमें आज़म ये बना लिया, ये बदजनी की बात नहीं कि हम गुमान करें, नहीं, ऐलानिया उन्होंने ये चीजें फैला दी कि लोगों को बताया कि सबसे बड़ा जिक्र जो है ना, अल्लाह को भी छोड़ो, दरूद को ये पढ़ा करो, इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल कादरा। इसको इसने आज़म कर दिया, सबसे बड़ा जिक्र है शेख अब्दुल कादर, दुनिया में और आखिरत में हमें खुशियां दे, सारा दे। किसी ने ये कहा अहद से अहमद और अहमद से तुझको हासिल है सब कौन मकोन या गौस। अल्लाह ने इख्तियारात अपने रसूलुल्लाह को दे दिए, रसूलुल्लाह से आपको मिल गए, अब कौन मकोन कर ना कर सारा जहान आपके इख्तियार में। ये किताबें लिखी अलानिया के सब गौसे आज़म अब करते हैं, रिस्क देते हैं, जिंदा कर। किताबें लिखने वाले जो इतना मतलब मुबारक सिलसिला है दरमियान में सहाबा किराम का, इसको बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। बिल्कुल छोड़ जाते, वो कहते हैं बस वो मसले मसाइल वाले थे, विलायत और कुतुबियत जो है नहीं हासिल, बहुत गुमराह हो चुके हैं। हम क्या करें, हम तो खुद चाहते थे कि इस हद तक ना जाए, मगर जा चलेगा कि सारा जमीन और आसमान का निजाम ही उनके कब्जा में, सूरज भी उनके हुक्म से तुलू होता है, बहुत गर्क हो। बड़े बड़े आलमों ने ये किताबें लिखी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हमें तो कहते हैं पुली 11वीं जना दे लेख खोटे, जिन्हों की किस्मत माड़ी है वो 11वीं भुल जाते, इस तो बर्बाद हो। तो ये बात अब ना महज ख्याल की नहीं रही, सामने आ गई कि मुशरिकाना इरादे हैं। जी, ये अकीका के बारे में मैं दरमियान में अकीका के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था जी कि बेटी वाले पहले बच्चे के मौके पर बेटी को अपने घर ले जाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया तो फिर उन्होंने ये मसला गढ़ा हुआ है कि अकीका जो है वो उसके दाद के ही करते हैं, नाम के नहीं करते जान छुड़ाने के लिए। ये एक रस्म रिवाज सा बना हुआ है कि जब लेके जाते हैं, चूंकि बंदे का एक रिवाज बना हुआ है, एक मुआशरे के अंदर रहता है, दस्तूर बना हुआ है, उस दस्तूर को तो निभाते हैं मौलाना, लेकिन जब शरीयत की बात आ जाती है तो फौरन दरमियान में एक और नुक्ता ले आते हैं कि अगर नान के ये काम कर दें तो ये उन पर भारी है, हमें मौलाना ने बताया।
نہیں ان پر کوئی باری نہیں، نہ نہیں کسی وہ پر کرتے باری۔ نہیں ہے نا، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں۔ نہ کوئی مسئلہ نہیں، جس کا جی چاہے کر دے، داد کے کر دے، نان کے کر دے، جو بھی کر دے گا 2 جانور بچے کی طرف سے عقیقہ ہو جائے، جزاکم اللہ۔ یہ کوئی کسی کے لیے نہیں کہ وہی کرے سر۔ بارک اللہ فیک۔ جی مولانا، اگلا سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ یار درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں بالکل قبول ہوتا ہے، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہ قبولیت کی بات کوئی رہ جائے، کوئی ایسا احتمال تو نہیں؟ اس بندے نے اپنے حساب سے سوال بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ درود شریف جو ہے نا یہ تو ضرور قبول ہوتا، اس لیے پہلے بھی پڑھ لیں، آخر میں بھی پڑھ لیں، درمیان میں دعا کریں۔ تو فقہی مسئلہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی سے کوئی سودا خریدے تو اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوں، کچھ خراب بھی ہوں، تو یا وہ ساری لے گا یا ساری اس کو رد کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کر سکتا کہ اچھی رکھ دے، اس سے کام چلاتے ہیں کہ درود شریف تو اللہ نے قبول کرنا ہی ہے، اب وہ دعا کو کیوں رد کرے گا؟ وہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ یا سارا لو یا سارا چھوڑو، تو یہ چلاکیاں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والی نہ بات۔ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہوتا، اور نہ درود شریف یار ایک کا قبول ہوتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ درود شریف نماز سے بڑھ کر تو نہیں ہے، نماز کا ایک حصہ ہی نمازیں بھی لوگوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جو ہے نا نیت خالص ہو، زندگی میں اس عمل کا کوئی اثر نظر آئے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ بہت پیاری بات کہی ہے کہ یہ درود شریف جو تم پڑھتے ہو، تا نہ داری از محمد رنگ و بو از درود خود میں اعلیٰ نام ہو، جب تم میں نبی علیہ السلام کی کوئی خوبو نظر ہی نہیں آتی، کوئی سنت پر عمل نہیں، کوئی طور طریقہ نہیں، تو اپنے درود پاک سے آپ کے نام کو آلودہ نہ کر۔ کیوں گندا کرتا حضور کے نام کو؟ تیرا منہ ہے اس قابل کہ تو اللہم صلی اللہ علیہ بات ایک بھی نہیں مانتا، ساری زندگی آپ کی تجھے ناپسند ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بات ہے صاحب، درود تو وہ پڑھے۔ درود شریف کیا کہ نظرانہ ہے عقیدت کا، اللہ کے رسول ہم قربان ہیں آپ پر، آپ نے ہمیں یہ دین دی، یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ جب دین پر عمل نہیں تو کیا شکریہ کرتے ہیں؟ رسم کے طور سے سیکھا ہوا کہ درود سے کام ہوتے ہیں، لوگوں کو صرف کام چاہیے، منتر جنتر، درود کی حقیقت کا نہیں پتا کہ درود شریف تو آپ کی طرف سے ایک شاباش ہے حضور کو، بلے 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 آپ نے اللہ کے پیغمبر جو کارنامہ کیا کوئی نہیں کرتا۔ ہم بلے بلے کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں صلی اللہ کہتے ہیں، تحسین کو اپلاٹ، شاباش دینا۔ شاباش تو وہ دے جو اس کام کو اچھا سمجھے اور وہ کام کرے۔ جب وہ کام ہی آپ کو پسند نہیں، ساری زندگی میں اس کا کوئی اثر ہی نہیں نظر آتا، آپ کس منہ سے شاباش دیتے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ دین کیوں یار دے دیا، ہم تو مصیبت میں پھنس گئے۔ آپ زبان سے کہنا کہ حال آپ کا یہی ہے کہ یہ دین کیوں اترا، ہمیں تو چاہیے تھا بیلگام گھوڑے باندھے۔ تو اصل میں درود شریف وہ پڑھیں گے بھائی جن کے اندر حضور کی سنت ہوگی، طریقہ ہوگا، ورنہ یہ کوئی بات نہیں کہ درود شریف زبان سے پڑھتے رہو، سنت کی مخالفت کرتے رہو۔ بارک اللہ فیک۔ جی اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ایک حدیث کے حوالے سے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے کس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھو اور اس کے بعد اپنی جو تمنا اور آرزو ہے اپنی زبان پر لے آؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ اگر میں ساری دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی تیرا کام اللہ پاک کر دیں گے۔ اس پر میں نے ایک خطبہ بھی دیا، اب بھی مختصر بیان کر دیتا ہوں، پہلے بھی کیا کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے بعد دعائیں سب ختم ہوں گی، کسی دعا کی ضرورت نہیں، غلط سمجھے۔ آپ نے ساری عمر اتنی دعائیں سکھائی ہیں، پڑھی ہیں، دین بھرا ہوا دعاؤں سے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ مطلب جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ دعا جو کرے نا، ہر دعا کے ساتھ درود شریف پڑھتا جائے۔ آپ نے درود شریف پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا، پھر چھوٹا سا درود شریف پڑھا ربنا اغفر لنا، یہ مطلب ہے، ورنہ دعائیں نہیں ختم کرنی، اس طرح ہو جائے کہ ہر دعا کے ساتھ درود شریف چلتا چلے، یہ مانا دعائیں نہیں چھوڑنی، دعاؤں سے تو کام بنتا، دعا تو دین کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا تو کیا رہ گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ ایک تاریخی حوالے سے آدمی نے وضاحت طلب کی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول کیا صلح حدیبیہ کے وقت جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو کیا اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی؟ کال لے لیں مولانا پہلے۔ جی جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ٹائم کو جا کے 5:30 ہو گئے نے۔ جی السلام علیکم۔ سر السلام علیکم۔ سیال کوٹ ہونا، نہیں ٹور کا آدھا گھنٹہ سائیکل پہ۔ اس کو نہیں پتا کہ کال مل گئی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं उसको नहीं पता था। नहीं वो अपनी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। फिर कट जाती सिस्टम में खराबी है। हम्म। ये फिर आप बताएं अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई का सुलह हुदैबिया में पहले पहले ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये चागी से जी बोल रहे हैं जी, अब्दुल जब्बार आबिद जी। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कब रोजा किया आपने? खैरियत है खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर तो रोजा 3 दिन हो गए कर रहे हैं, रोजा हो गया जी। जी रोजा आज है जी हमारा पहला। आज रोजा पहला। तो कतर में कहते 2 दिन पहले रोजा हुआ है। किसमें? कतर में। कतर वाले तो भाई बादशाह बंदे हैं ना, उनका टोपी अपना है। पहनते हैं। ये ठीक है, बरतानिया से भी एक कॉल आई थी, मेरे दोस्त बता रहे थे कि हमारा तीसरा रोजा, मगर हमारे यहाँ तो आप जानते ना, सारी कोशिश के बावजूद कहीं से इतला नहीं आई, तो फिर ही हैरान हुआ कि चांद नहीं नजर आया। मतले के बारे में बताएं कि मतले का क्या मतला है? मतलब बिल्कुल साफ था हमारे यहाँ, मतला चांद साफ ही नजर नहीं आया। नहीं, चांद नहीं नजर आया। नहीं, ये सारी दुनिया का मतला एक है कि मुख्तलिफ मतले हैं? नहीं, मतलब मुख्तलिफ है। अच्छा जी। सूरज के मशरक मगरब भी मुख्तलिफ है, किसी इलाके में डूब जाता, कहीं यदि बाकी होता। उस दिन आपने पूछा था तो हमारे यहाँ तो किसी साथी ने पूछा मसला, वो कह रहा था यार आपने तो ऐलान किया मगरब तक, हमने कहा यही साहब थे। हाँ, मगरब नमाज तो हम पढ़ के पढ़ जब चुके। आपने कॉल की, जी याद है ना आपको कि मैंने कहा था कि वक्त खत्म हो गया। जी 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 तो आपने कहा कि असर से मगरब तक नहीं है, तो मैंने अर्ज किया कि मगरब तो हम पढ़ चुके। बट जी जी। आपने कहा हमारे यहाँ तो अभी अजान भी नहीं हुई। इसलिए सूरज याद है ना? सूरज और चांद का निजाम ऐसा ही है कि किसी इलाके में चांद वो नजर आ शायद जाता आप जैसे मोहब्बत करने वालों की वजह से हमने इस दफा यही प्रोग्राम बनाया है कि इस शहर की अजान के पहले कलमे तक हम अपनी आखिरी कलमा जारी रखेंगे। जारी अच्छा है। जी। जी। अच्छा, ऐसे करें कि हम अपने बच्चों को बुला लें कि वो देवबंदी बच्चे हमारे, वो मसला पूछना चाहते हैं आपसे। पूछ रहे पूछे बच्चे जी, कहाँ पूछे। कहाँ हैं बच्चे? अच्छा जी। और सुनाए क्या हाल है यहाँ पे? हालात ठीक है? बिल्कुल हाँ, अल्लाह बिल्कुल का खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। पूछिए। वो 1 मिनट बच्चे आ रहे हैं। जी बच्चे को पहले बुलाया करें ना, बस आ जाए तो फिर बस तो नहीं इंतजार काफी कर। देर से कॉल कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। जी। चागी से हम बड़ा प्यार करते हैं कि इसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ना, बल्कि ना। पूरे आलम इस्लाम का नाम रोशन किया है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह मेहरबानी ये करे। बच्चे पूछते हैं जी। कि ये तरावी 8 रखत है कि 20 रखत है? ये मेरे भाई तरावी रसूल करीम अलैहि सलाम की तो 8 रकत है, सहाबा किराम में से लोगों ने 20 भी पढ़ी है, इसलिए इसको टकराना नहीं चाहिए। जिसका जी चाहे पढ़े, मगर जितनी पढ़े वो ठहर कर पढ़े, कुरान मजीद के साथ जुल्म ना करे जैसा कि हो रहा है। इस 20 से बेहतर है कि 8 पढ़े, 8 भी ना पढ़े, आराम से सो जाए, मगर खुदा के लिए अल्लाह का कलाम जो है ना उसकी तौहीन ना करें। इस तरह जो काटते हैं और लोग ढूंढते फिरते हैं कि वो मस्जिद तलाश करो जिसमें जल्दी खत्म हो। अल्लाह के बंदो, ये कोई इबादत है? ये तो तुमने मजाक बना रखा। तो 8-20 की कोई बात नहीं, सारे जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 8 से ज्यादा नहीं पढ़ी, सहाबा में से लोगों ने 20 भी पढ़ी हैं, बाद में मस्जिद नबी में 36 भी होती रही कई 100 साल। तो ये कोई बात नहीं, नफल है जितने जी कोई चाहे, मगर आराम से ठहर कर पढ़ने चाहिए, वरना बजाय सवाब के गुनाह होगा। जी। तो ये मसला है कि बच्चे कहते हैं हाथ कहाँ बांधने चाहिए जी? हाथ जहाँ जी चाहे बांध लें, नीचे बांधने नाप के वो भी कोई बात नहीं, ऊपर सीने के बांध ले वो भी ठीक है, छोड़ कर पढ़ लें वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। नमाज इन्हें कहें बेटा पढ़ा करो, नमाज ना छोड़ो। जी। जी भाई, जी जी। कुछ और पूछेंगे आप? वितर में हाँ, हाथ हाँ। उठा के दुआ करनी चाहिए जी? हाथ उठाकर ही करनी चाहिए, रुकू से पहले करनी चाहिए और हाथ उठाकर करनी चाहिए जब। ठीक है जी, ठीक है जी। ये कुछ और पूछेंगे भाई आप? बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया जी। ये सुलह हुदैबिया में अब्दुल्ला बिन उबई का होना ना होना इस वक्त नहीं, इस बारे में मेरे ज़हन में कोई बात, वैसे किसी ने लिख दिया कि वो भी वहां था, मगर जब तक इसकी पूरी तहकीक न हो। नहीं, उसने भी नहीं लगा। नहीं, उसने भी पूछा है हमसे। अब पूछा इसलिए मैंने कहा ना कि बाद लोगों ने लिख दिया कि वो वहां था, मगर ये जरूरत नहीं करनी चाहिए, इसकी तहकीक कर लें, इसको पेंडिंग छोड़े ना। बारकल्लाह फीक, इसको हाँ, नहीं बचा के रखते हैं बगैर ताकि- इल्म के नहीं बात करनी चाहिए। सही जी। बात है, सही बात है। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बेटे कहते हैं कि मैंने अपने बाप से एक ही बात सीखी है, और वो बात ये है कि ला अदरी, ना, मुझे नहीं पता। नहीं कह देना चाहिए, सही इस बात का नहीं पता क्यों हम। अल्लाह ताला आपकी उम्र और इल्म के अंदर बरकत अता फरमाए। इसका मौलाना, ये बहुत पता बड़ी करें। बात है कि एक बंदा इस सतह पे जाके कह दे कि मुझे नहीं पता। नहीं पता करेंगे इसका कि था भी या नहीं था, खामखा। जी।
مولانا آج کے دور کا ایک بہت ہی سماجی برائی کے حوالے سے ایک بندے نے سوال کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کسی شخص کو قرض دیا, بار بار تقاضا کیا, 4-5 بندے بھی بلائے, 2-4 دفعہ پنچایت بھی کی, بات نہیں بنی. چونکہ میرے پاس اس کی لکھی ہوئی تحریر تھی, میں مقدمہ عدالت کے اندر لے گیا. جی. عدالت کے اندر مقدمہ کرنے پر میرے 25-30 ہزار روپے بھی خرچ آ گئے. اب جب میں نے مقدمہ کیا تو میں نے اس کے ساتھ ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا تھا. جی. اب جج نے کہا کہ اس کا 2 لاکھ روپے بھی دو اور 30,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرو. جی. اب وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو میری اصل رقم ہے وہ تو میں لے لوں گا, یہ 25-30 ہزار روپے جو میں نے جرمانہ, ہرجانہ اور خرچہ وغیرہ ہے, کیا یہ لینا میرے لیے جائز ہے؟ میرے بھائی آپ کے لیے وہ ہرجانہ لینا بالکل جائز ہے, کیونکہ اس کا باعث وہ ظالمی بات بہت خوبصورت ہے. کال لیتے ہیں بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. اچھا جناب, ایسا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ڈسکا سے. ڈسکا سے بات کر رہے ہیں. جی. جی فرمائیے بھائی. اور وہ اہل انفیہ کی روح سے طلاق ہو گئی. اہل انفیہ مسئلے کے تحت طلاق ہو گئی. جی جی. اکٹھی 3 دی تھی؟ نہیں, وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جی جی. یہ ہے کہ اہل حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں یا جتنی بھی دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوگی, ان کی روح سے طلاق نہیں ہوئی. جی. آپ یہ بتائیں کہ کس کو مانے. اہل انفیہ جو الفیہ مسلک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہوگی, وہ تفصیل مطلب یہ کہ وہ ہو گئی, 3 ہو گئی. ایک بات آپ تھوڑی سی گول کر گئے. مولانا نے یہ پوچھا تھا کہ جس بندے کی طرف آپ 3 طلاقیں منسوب کر رہے ہیں اس نے باری باری دی ہیں یا ایک ہی دفعہ اکٹھی دی ہیں؟ نہیں, باری باری. باری باری دی. باری باری, ایک دفعہ 1 اور دوسری دفعہ 2, لیکن وہ رجوع ہو گیا تھا. جی جی. وہ 2 ہی گنی گئی تھی پہلی دفعہ. نہیں, ایک دفعہ 1 اور پھر وقفے کے بعد کچھ دنوں کے وقفے کے بعد 2. ہاں جی. لیکن وہ فتوے کے اس وقت اہل انفیہ کی روح سے وہ ہو گئی طلاق. وہ تو باقیوں کے ہاں بھی 2 ہو گئی. اچھا, لیکن اہل حدیث کی روح سے وہ جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا پھر کئی سال کے بعد ایک طلاق ہوئی نا. ہاں ہاں. 2 سال کے بعد ایک طلاق ہوگی. تو اہل حدیث کی روح سے انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ پہلے جو میں نے اب تک بات کی ہے وہ بھی ان کو بتائی گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اہل حدیث کی روح سے آپ جتنی بھی طلاقیں دیں مار ہوگی, تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی. میں پیارے بھائی آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ افتخار حسین. اچھا, افتخار حسین صاحب, آپ تھوڑی سی بات جو ہے نا کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے طلاق وقفے کے ساتھ دی ہے. ہاں, یعنی پہلا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ طلاق اس نے دی. جی. وہ جو پیریڈ ہے 3 مہینے سے پہلے رجوع ہو گیا. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ایک کا حق ختم ہو گیا, ایک طلاق سب کے نزدیک. نہیں ساری, وہ 3 مہینے سے پہلے پھر کچھ وقفے کے بعد 2 طلاقیں دی تھی. 2 دی تھی. تو یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہوا اور اہل انفیہ مسئلے کے تحت طلاق ہو گئی. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی 2-3 سال کے بعد پھر اس بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری رودات جب اہل حدیث صاحب کے مفتی صاحب کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ طلاق نہیں ہوئی ہے. نہیں, جب تیسری بار بھی اس نے دے دی کہ پہلے 1 دی تھی, کچھ عرصہ بعد 2 دے دی, اکٹھی ہو 3 تو وہ ہوگی. حنفی حضرات کے نزدیک تو 3 والا مسئلہ کیا ختم ہو. چلو اہل حدیث نے کہا کہ وہ 2 نہیں 1 ہی ہے, مگر پھر بھی 1 اور یہ 2 ہو گئی. اور جب کئی مدت کے بعد تیسری بھی دے دی تو اب اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں ہوئے. اب تو اس نے الگ الگ 3 دے دی ہیں, وہ تو ختم ہو چکا نکاح. اب نہیں کسی کے ہاں بھی وہ جائز ہے, وہ قصہ ختم ہو گیا. اگر وہ اہل حدیث نے کہا تو اس سے پورا نہیں علم ہوگا اس بات کا. جو 3 موقعوں پر 1 دی, اس کے بعد کچھ عرصہ بعد 2 دی, اس کو چلو 2 نہ گنے 1 ہی سمجھے, وہ 2 ہو گئی پہلی اور یہ. اور جب تیسری بھی بعد میں کبھی جا کر دے دی تو 3 کے بعد اب کیا چانس رہ جانا. یہ تو صحیح سنت طریقہ ہے جس کے مطابق طلاق دی ہے. دے دی, اب تو قصہ ختم ہو گیا. اچھا جی. اچھا, بہت شکریہ. جی بارک اللہ. جی. جی مولانا, سوال آدمی نے قرض دیا, مقدمہ چل پڑا, مقدمہ چلا, اس پر خرچہ آیا, عدالت نے ہرجانہ جو ہے وہ بھی سنا دیا.
تو سارا لینا جائز ہے اس کے لیے. اصل رقم بھی لینی جائز ہے, ہرجانہ بھی جائز ہے, کیونکہ وہ شیطان ہی سبب بنانا اس سارے خرچے کا. اگر وہ آرام سے دے دیتا تو یہ غریب کیوں دھکے کھاتا اور عدالت کے چکر لگاتا ہے. اس لیے یہ ہرجانہ درست, یہ اس کے لیے لینا جائز ہے بالکل. اس میں ایک چھوٹا سا سوال درمیان میں آتا ہے. اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے قرض میرے نہ ادا کرنے کی بنا پر مجھے ذہنی کوفت ہوئی ہے, مجھے 25,000 روپے اور بھی دلوایا جائے, اور بعض اوقات عدالتیں دلواتی بھی ہیں, دلواتی تو ٹھیک کر عدالت بھی جائز ہے اس کے لیے, بالکل جائز, یعنی خرچہ بھی جائز ہے اور جو تاوان اس کے اوپر ڈالا تاوان وہ بھی جائز. اب جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو تعزیر بالمال ہے, اس کو عام کہتے ہیں کہ یہ مالی جرمانے جو ہیں یہ منسوخ ہو گئے. غلط بات ہے, کوئی منسوخ نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی میں تفصیل سے بیان کیا. اب بھی جرمانے کیے جا سکتے ہیں. یہ زیادہ علماء تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جرمانہ کیا ہی نہیں جا سکتے, اس کے علاوہ بھی جرمانہ مالی نہیں کر سکتے, مگر یہ غلط بات ہے. اس لیے اگر عدالت جرمانے کے طور پر بھی کہتی ہے نا کہ اتنا تو اس کا خرچہ, اتنا میں جرمانہ تجھ پر ٹالتا ہوں, کیوں پریشان کیا, جائز ہے, لے لیتے, یعنی بالکل اصل رقم بھی لے گا اور خرچہ بھی لے گا اور ہرجانہ بھی لے گا. عدالت میں انصاف قائم کرنے کے لیے جو مناسب کریں گے وہ سب ٹھیک, نیت نیک سے کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, عبد الجبار چاہی سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. مولانا آپ نے جو مسائل بتایا نا جی, وہ بچوں میں جھگڑا پڑ گیا. کیا ہم ان کو قائل کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے, رفع الدین کے لیے, دوسری دو چیزوں کے لیے. آپ نے ان کو بتا دیا, وہ بالکل ہی ہٹ کے ہیں. نہیں عبد الجبار صاحب, ایسا نہیں کہنا ہونا چاہیے. ان کو کہیں کہ زیادہ بہتر یہ سینے پر باندھے, مگر ہم کیا کریں جب کہ فون کا قریب کچھ نہیں لے کے آئے تھے. نہیں جب آپ بتائیں گے نا باہر سے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں یہ تو غلط لوگ ہوتے ہیں, ان کو صرف بات سے غلط ہوتی ہے, یہ نہیں غلط ہوتی بھی کہتا کون ہے. نہیں, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کشتی کریں اور اتفاق سے بیٹا جیت جائے تو غلطی تو آپ کی ہے. نہیں, غلطی آپ کی. آپ کو خود ہی سوال کرنا چاہیے تھا, بچے کو آگے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ پوچھنے کے بعد جو چاہتے ہیں ان کو سمجھاتے, مگر مسئلے کی حد تک تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے نا کہ سارے علماء جانتے ہیں. اتنے بڑے امام ابن منذر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے, مگر کہاں باندھے اس کی کوئی 100% حدیث صحیح کسی کی روایت اس کے بارے میں آپ کو نہیں. وہ بھی ضعیف ہے نا, اس میں وہ بھی ضعیف ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے پاس بالکل پکی کہ آپ نے کہاں باندھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کی نسبت چونکہ وہ بھی ضعیف روایت ابن خزیمہ کی ہے, طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل ہے, ملا جلا کر ہم کہتے ہیں کہ سینے پر باندھنے کی روایت زیادہ طاقتور ہے. مگر پکی جو اگر کہے نا کہ بالکل صحیح ہے, نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہی علماء نے کہا کہ نمازی کو اختیار ہے جہاں چاہے باندھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اپنے جامع میں یہی تو بات کی کہ کچھ اہل علم کہتے ہیں ناپ کے نیچے کچھ اوپر, اور یہ سارے اہل علم مانتے ہیں کہ جہاں باندھ لے کوئی بات نہیں. علم والے تو یہ کہتے ہیں جھگڑالوں کی تو بات الگ ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ سارے حنفی ہیں, اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو کے بات کریں نا جی. نہیں نا, یہ نہیں کر سکتے ہم ہمارا پروگرام جو ہے وہ اہل حدیثیت کے لیے نہیں ہے. نہیں عبدالباسا, ہم تو صحیح بات بتانے کے لیے. یہ تو ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے آپ کو صاف ستھرا پانی ملے گا, صاف ستھرا, اور پوری حقیقت آپ کے سامنے واضح کی جائے گی. ہم کوئی آپ کی مرضی ہے کہ جس پر چلیں, چھپائیں گے نہیں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں چھپائیں گے. تو یہ جو ہے نا اثر رقم, پھر وہ ہرجانہ بھی اور سارا جو تاوان ہے یہ وصول کرنا ٹھیک ہے. اس کی بدماشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں؟ وضاحت فرما دیں. بھئی آپ یہی حسن ظن رکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ سب کو جنت میں لے جائے, مگر دیکھیں نا ہم شریعت کی حدود کے پابند ہیں. سارے علماء جنہیں اللہ نے عقل اور بصیرت دی وہ جانتے ہیں کہ یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا. اس لیے کافروں کے بارے میں ہم اصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ کافر دوزخ میں جائیں گے, مگر یہ کافر جائے گا یا نہیں, اللہ کو پتا, سوائے ان چند کافروں کے جن کا ذکر اللہ رسول نے کر دیا, فرعون, حامان. باقی کافروں کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے. مسئلہ بیان کریں کافر دوزخ, مگر متعین طور پر کون سا کافر جائے گا اللہ کو پتا, اس کے حالات کے اندر سے وہ شاید مسلمان ہی. ایسے ہی ہے کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا, 10 ایک حدیث میں آیا, دوسرے بھی حسنین ہے, فاطمہ, حضرت عائشہ وغیرہ, ان کو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں جنتی. دوسروں کے بارے میں تمنا تو یہی ہے کہ اللہ انہیں بھی لے جائے ہمیں, مگر دلیری کوئی نہیں کر سکتا. جو کرتے ہیں وہ علم سے بے خبر. سارے علماء مانتے ہیں کہ باقیوں کے لیے صرف امید رکھو, دعا کرو, فتویٰ نہیں دے سکتے. جی جزاکم اللہ خیر. آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں, جو گزر گئے ان کے لیے بھی جنت مانگیں, اپنے لیے مانگیں, رحمت کی امید رکھیں, مگر دلیری نہ کیا کریں کہ فلاں جنت میں جائے گا, یہ فلاں دوزخ میں. چپ رہیں, یہ اللہ کا معاملہ.
محمد یعقوب صاحب یہاں تشریف فرما بھی ہیں, مستقل آتے بھی ہیں. ان کا سوال ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی بجائے کوئی دعا پڑھ لی جائے تو کیا ایسا کرنا دینی اعتبار سے کوئی نقصان کا کام تو نہیں؟ ہمارے حنفی حضرات جو ہیں نا, ان کا یہ کہنا کہ جو 2 سے زیادہ رکھتے ہیں نا نمازوں کی, مثلا مغرب کی ایک ہے, ظہر اثر عشاء کی 2 ہیں پچھلی, ان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے کچھ اور ذکر وغیرہ کر لے, سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ, تو تب بھی کام چل جاتا ہے. بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ اگر وہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر نا کھڑا ہو کر جھک جائے, کچھ نہیں پڑا, خاموش تھوڑا سا رکا, 3 تسبیح ایسے کچھ زیادہ, تو بس اس کی بھی برکت ہوگی. مگر یہ بات ہے غلط. علامہ یعنی حنفی ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ سے ڈرو, حضور نے کبھی سورہ فاتحہ کسی رکعت میں چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ, تخاو کہ اللہ ہو. یہ دوسرا دعائیں ساتھ کر سکتا, جیسے تیسری رکعت کے بارے میں آتا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مغرب میں آپ نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, یہ مغرب کی تیسری رکعت میں فاتحہ کے ساتھ پڑھی. تو اس طرح دعائیں اگر کوئی ملا لے کوئی بات نہیں, مگر پہلے فاتحہ پڑھے. جی فاتحہ یعنی ضروری فاتحہ کے بغیر بعد میں پڑھی جا سکتی ہے, فاتحہ پڑھے, دعا میں بے شک پھر اس کے ساتھ پڑھتا رہے. ایک بھائی کا سوال ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے معاف نہیں ہوتے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب معیشت کے اندر جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کسی کیلنڈر میں پڑھی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیلنڈروں پر لوگ بلا تحقیق ایسی باتیں لکھتے رہتے ہیں. کوئی گناہ بغیر توبہ کر معافی مانگے, جس کا حق مارا اس کو واپس کیے بغیر معاف نہیں ہوتا. یہ نماز, روزے وغیرہ جو ہے نا, یہ سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کراتے ہیں. نماز کے بارے میں تو واضح آپ نے فرمایا نا کہ وضو وغیرہ کرے, نماز مجتنب الکبائر, جب تک وہ کبیرے گناہوں سے بچتا رہے گا چھوٹے چھوٹے گناہ بخشے جائیں گے. باقی بڑے بڑے گناہ ڈکار لینا نہ اور کھا جانے یہ نہیں بخشے جاتے. وہ بے شک حج بھی کرے, پہلے توبہ کرو, باز آؤ اس گناہ سے, اور جن جن کے ساتھ ظلم کیا ان کے حق واپس کرو, پھر جا کر معاف ہوں گے. یہ اس طرح طلب معیشت میں تکلیفیں اٹھانے سے نہیں. تو کاروباری لوگوں نے اب یہ حدیث بنا لی کہ ہم جو دوڑ دھوپ کرتے ہمارے اسی سے بخشے جاتے ہیں. نہیں, کبیرہ گناہ جو ہے نا یہ توبہ کرے, جس کا حق دبایا واپس کرے, اللہ سے معافی مانگے, اس کے بغیر نہیں کام چلے. جی آپ کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے ایک بھائی نے وضاحت طلب کی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ کی قبر پر کچھ دیر کے لیے رکے اور ان کے لیے دعا کی, تو کیا ہر ولی جو ہے یا ہر نیک آدمی جو ہے اس کے لیے عذاب قبر جو ہے ہوگا؟ نہیں, یہ کیوں ہم کہیں کہ عذاب ہوگا, نہ اس کو ہی کہتے ہیں ہم کہ عذاب ہوا, صرف قبر نے ان کو دبانا شروع کیا. اس کو جو بھی آپ بیان کریں ہم نہیں عذاب کہیں گے, احتیاط کرنی چاہیے. وہ بہت مرتبے کے آدمی تھے, دبایا ہے ذرا, تو وہاں آپ کی دعا کی برکت سے پھر وہ قبر جو ہے اس نے کشادگی پیدا کر لی اور ان کی جان بخشی ہوگی. تو اس سے پتہ چلا نا کہ کتنے مرتبے کا بھی آدمی ہو, مگر اگر وہ اس سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ڈرنا ہی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جی جی گزارش ہے جی, ایک حاجی صاحب انہوں دی درخواست منظور نہیں ہوئی حج واسطے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ گجرانوالہ سے. جی گجرانوالہ سے بات. اچھا, حاجی صاحب کی درخواست نہیں منظور ہوئی؟ جی تو انہوں نے ٹریول ایجنسی والوں سے رابطہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 40,000 روپے ہم لیں گے اضافی. زیادہ؟ ہاں جی, اس کے علاوہ جو آپ نے جمع کروایا بینک میں. جی تو آپ کی یہ درخواست منظور ہو جائے گی. جی کیا یہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ 40,000 اور دے دو؟ ٹریول ایجنٹ ہے. ٹریول ایجنٹ. ہاں جی, یہی نام مراد یہ کام کرتے ہیں. حاجی صاحب اگر میرے بھائی دے کر چلے جائیں نا تو گناہ کوئی نہیں ہوگا. وہ 40,000 ان کے اللہ تعالیٰ صدقہ لکھے گا, ان کو تو ملے گا اجر. باقی جو کھانے پینے والے ایسا فراڈ کرتے ہیں یہ بھگتے رہیں گے. اگر موقع مل رہا ہے تو حاجی صاحب ضرور فائدہ اٹھا لیں. زندگی کا کیا اعتبار ہے, اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو 40,000 کی قربانی دے کر نا انشاءاللہ وہ بھی ضائع نہیں جائیں گے, اللہ اس کا اجر دے گا انہیں. ان ظالموں کی گرفت کرے گا. کر لے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ایک بھائی نے تاریخ کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہر جگہ کا پتہ چل گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں اور کن غاروں کے اندر چھپے ہوئے. جیسے آپ نے فرمایا نا، بات تو یہ جو کہتے ہیں نا ساری زمین کا پتہ کر لیا، پتہ نہیں کیا ابھی. اب یہ کتنا وزیرستان کا نہیں پتا کہ کیا ہوا، یہ پاس ہی ہیں، یہی نہیں ہے، ساری حکومتیں زور لگاری، وہاں نہیں پتہ لگتا کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو ایک جزیرہ جو ہے سمندر میں، جس کے بارے میں سب لوگ مضمون پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوا دریافت کرنے میں کہ وہاں کیا. جہاز اگر جاتے ہیں تو اسی وقت گر جاتے ہیں تباہ اوپر سے اٹھتے ہوئے. جو بحری گئے وہ بھی برباد، کوئی واپس نہیں وہاں سے آیا. اب سائنسدان معلوم کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی گیس ہے اوپر کو جاتی، بے شک معلوم کرتے، مگر وہاں جاتا جو واپس نہیں آتا. کوئی اندر جا کر آیا ہی نہیں، نہ کسی نے خبر دی. یہ باقاعدہ مضمون چھپ رہے ہیں لوگ، حالات بیان کر. اس لیے پوری زمین ہی ہم نہیں ماپ سکے تو کیا پوچھنا. باقی یہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو افسانے بیٹھ گئے نا کہ وہ کوئی عجیب مخلوق ہے، انسانوں سے الگ ہے. کچھ تو کہتے ہیں ان کے قد بہت بڑے ہیں اور اتنے ان کے بڑے بڑے کان ہیں کہ ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں، ایک رات کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں بونے ہیں، پھر وہ ایک بالشتی ہیں، ایک اور 100,000 بچہ جنتی. یہ ساری گپیں ہیں. وہ انسان ہیں میرے آپ جیسے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے یافس کے 2 بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، ان کی اولاد ہیں. اسی زمین پر رہتے ہیں، انسان ہیں، کوئی کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ جو دیواریں لوگوں نے بنائی تھی ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ موجود ہیں. چینیوں نے اپنی طرف بنائی، ہزاروں میل لمبی، درا داریال میں بنی، دربند میں بنی. لوگوں نے اس وقت اپنی جان چھڑائی ان سے. ہیں یہی لوگ جو روسی ہیں، روسی جو ہے نا، یہی ماسکو اور تبالسک ان کا علاقہ. یہ قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. وحشی ہے، ظالم ہے. جب زیادہ تعداد ہوتی ہے دنیا کو یہ مصیبت میں ڈالتے ہیں. تاتاری بھی انہیں میں سے، اور جو لوگ یہاں سے آتے رہے حملہ اور آریہ بھی نہیں میں سے. دوسرے علاقوں میں جا کر ذرا شریف ہو جاتے ہیں، مذہب ہو جاتے ہیں. مگر یہاں سے نکلتے ہیں. جب کمیونسٹ دیکھیں آپ نے نکلے تھے کتنا فتنہ تھا، قیامت آ گئی. تو یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، بالکل میری طرح کے. آپ کی طرف وہاں ڈھونڈنے کی لوڑ نہیں. وہاں وسط ایشیا جو سارا انہیں کا ہے، وہ سارے حضرت یافس اور کی اولاد نے. یاجوج ماجوج ان کے 2 بیٹے تھے، نوح علیہ السلام کے پوتے. کوئی الگ مخلوق نہیں. جی جزاکم اللہ خیر. سب بہنوں بھائیوں کے لیے ایک اعلان ہے کہ محترم مولانا مفتی محمد اسحاق جو آپ کے پروگرام فتاوی آن لائن کے اندر آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست کیے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں، شیخ کے خطبات پر مشتمل ایک بہت عظیم کتاب خطبات اسحاق کے نام سے بازار کے اندر آ چکی ہے. 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے اور دینی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. جو لوگ دین کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور صحیح دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کن کن ادوار سے گزری اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلا کیسے جا سکتا ہے، ان کے لیے ہمارے ادارے کا مشورہ یہی ہے کہ خطبات اسحاق کی 2 جلدیں وہ خریدیں، دوستوں کو تحفہ دیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی مسئلہ درپیش ہو، آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں، تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق اور اس پروگرام کے خادم میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.